السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج بڑی ہلکی پھلکی گفتگو کرنے والا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے چہروں پر بے ساختہ ہنسی آ جائے گی، اور اگر آپ کو ہنسی آئے تو کھل کے ہنس لیجئے گا، کہکا لگا لیجئے گا، کیونکہ اس دور میں ہمیں ہنسنے کے مواقع بہت کم ملتے ہیں۔ دوستو، بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ زندگی میں بونگیاں مارنی چاہیے، کچھ ایسے کام کرنے چاہیے جس سے لوگوں کے چہروں پر بے ساختہ ہنسی آ جائے۔ تو میں اپنی زندگی کے 3 واقعات، 3 بونگیاں، 3 حماقتیں آج آپ سے شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو میرے ساتھ پیش آئیں، اور یہ وہ حماقتیں ہیں کہ جب میں اپنے بچوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو وہ بھی بے ساختہ ہنس پڑتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی آج کا ویڈیو دیکھ کر اندر سے مسکرائیں گے۔ دوستو، پہلا واقعہ میرے ساتھ اس وقت پیش آیا جب میں 2013 میں عمرہ کے لیے جا رہا تھا، اور میرا سٹے تھا دبئی ٹرمینل 3 ایئرپورٹ پر۔ جہاز سے اترا، واش روم گیا، حاجت کے بعد جب میں بیسن کے پاس آیا ہاتھ دھونے کے لیے تو دوستو وہاں نلکا تو لگا ہوا تھا، لیکن اس کو کھولنے کے لیے کوئی بٹن یا کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ لٹو لگا ہوتا ہے، اس کو آپ گھماتے ہیں اور پھر پانی آ جاتا ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، اور میرے علاوہ واش روم میں کوئی تھا نہیں جس سے میں پوچھ لیتا، اور میں کسی سے پوچھنا چاہ بھی نہیں رہا تھا۔ دوستوں، بڑا حیران ہوا، اور میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے دائیں بائیں کوئی بٹن نظر آ جائے جس کو دبانے سے اس میں پانی آ جائے لیکن دوستو اسے پانی نہیں آیا۔ میں نے پوری ٹوٹی پہ ہاتھ پھیرا، اوپر سے اس کے پیچھے چیک کیا کہ شاید کوئی بٹن ہو، لیکن وہاں کوئی بٹن نہیں تھا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں دیکھوں کہ یہ آؤٹ آف آرڈر تو نہیں ہے، اس میں پانی آتا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ اس سوچ کے پیش نظر جب میں نے ٹوٹی کے جہاں سے پانی آتا منہ پر ہاتھ لگایا تو ایک دم سے پانی آ گیا، اور میں نے ڈر کے ہاتھ پیچھے کیا تو پانی بند ہو گیا۔ پھر میں نے ہاتھ ٹوٹی کے نیچے کیا تو پانی آ گیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ یہ سینسر والی ٹوٹی ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہ بات مجھے جب بھی یاد آتی ہے تو میں بے ساختہ ہنس پڑتا ہوں۔ دوسرا واقعہ بھی جب ہم دوحہ ایئرپورٹ سے استنبول کے لیے نکلے تو دوحہ اور قطر ایئر لائن کے اندر جو کرو ممبرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر فارنرز ہوتے ہیں، اور میرا پہلے بھی تجربہ رہا ہے مختلف ایئر لائنز کے ساتھ، تو اس میں فارنرز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک تنزانیہ کی لڑکی، مجھے لگا کہ شاید وہ ہے ایئر ہوسٹس تھی جو کھانا سرو کر رہی تھی، اس نے جب مجھے کھانا دیا اور میں نے دیکھا تو اس کے اندر ایک کھچڑی سی تھی، اور اس کے اندر تھوڑا سا چکن تھا جو کہ جس میں بالکل مرچیں وغیرہ نہیں تھی، جیسے ہم پاکستانی اسٹائل کے کھانے کھاتے ہیں۔ تو میں نے علی سے کہا، میں نے کہا علی یار کھانے کا مزہ نہیں آیا یار۔ تو ایک دم سے پیچھے سے آواز آئی کہ سر آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ وہ اردو میں بات کر رہی تھی، اور میں نے جب اس کے نیم بیچ کو دیکھا تو اس پہ علیشہ لکھا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ علیشہ بنگلہ دیش کی تھی، پاکستان کی تھی، یا انڈیا کی تھی، لیکن مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کیونکہ اس طرح کی بات میں کسی کرو ممبر سے کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر وہ گئی اور اس نے اپنے کرو کی بریانی لا کر دی جو کہ بہت مزے کی تھی۔ تو حالانکہ میں نے کوئی دانستہ بات نہیں کی تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کو تو ہماری زبان ہی نہیں آتی۔ تو ایک یہ حماقت ہوئی، لیکن سب سے بڑی حماقت جو میں اب آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بڑی عجیب قسم کی حماقت ہوئی میرے ساتھ۔ دوستو، ہوا یوں کہ 2005 میں میں رفیع پیر گروپ کے ساتھ تھیٹر پرفارمنس کے لیے دلی جا رہا تھا، اور میں پہلی بار دلی جا رہا تھا تو میرے دل میں خواہش تھی کہ میں نے وہاں نظام الدین اولیاء سرکار اور غالب کے مزار پر، امیر خسرو کے مزار پر حاضری دینی ہے۔ تو دوستو، جب میں جانے لگا تو ہمارے ایک دوست ہیں تنویر ملک صاحب، بہت اچھے ایکٹر ہیں، آج کل امریکہ میں سیٹل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا استاد جی جب آپ غالب کے مزار پہ جائیں نا تو وہاں کچھ ایسا کیجیے گا کہ میری موجودگی محسوس ہو مجھے کہ میں وہاں موجود ہوں۔ ہم یہاں سے چلے گئے، ہماری پرفارمنس تھی
نیشنل اسکول آف ڈرامہ فیسٹیول کے جو تھیٹر ہے ان کا کمانی تھیٹر بڑا مشہور ہے، اس میں ہندوستان کے بڑے بڑے آرٹسٹ پرفارم کر چکے ہیں. وہاں ہماری پرفارمنس ہوئی، رات ہم نے جیسے تیسے گزاری. صبح ہوئی، ہم نے عثمان بھائی سے، عثمان پیرزادہ سے اجازت لی اور ہوٹل کے باہر آئے، رکشہ پکڑا اور رکشہ پکڑ کے ہم محلہ نظام الدین چلے گئے 17 روپے میں. اور جاتے ہوئے ہم نے رکشے والے سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیں کہ راستہ کون سا، تو اس نے میرا راستہ سمجھا دیا. اب ہم مزار غالب کی طرف جا رہے ہیں اور ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ سوچنے کا تنویر ملک کی موجودگی کیسے ثابت کی جائے. دوستو یہ 2005 کا واقعہ ہے، 15-16 سال پرانی بات ہے. تو میرے آگے ایک ریڈی والا جا رہا تھا جس نے کوئلے لاد رکھے تھے. میں نے وہاں سے کوئلہ اٹھایا، ٹیشو میں لپیٹا اور جیب میں رکھ لیا جینس کی. میں مزار غالب پہ گیا، نظر پڑی، بڑا مزہ آیا مزار غالب دیکھ کے، لیکن وہاں تالا لگا ہوا تھا اور تالا دیکھ کر بڑی مایوسی بھی ہوئی. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ تالا کیوں لگا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ساتھ ہی غالب اکیڈمی ہے، وہاں سے اس کی چابی لے لیں. میں غالب اکیڈمی گیا اور انہوں نے سے چابی لی. چابی لے کر میں مزار غالب پر آیا، قبر کی صفائی کی، کافی دیر مرزا سے باتیں ہوتی رہیں، انہی کا کلام ان کو پڑھ کے سناتا رہا اور اپنے اندر کے ایک نام نہاد شاعر کی تشفی کرتا رہا. دوستو جب میں وہاں سے اٹھ کے آنے لگا تو ایک دم سے تنویر ملک کی بات مجھے یاد آئی کہ استاد جی کچھ ایسا کرنا ہے آپ نے کہ میری موجودگی ہو جائے وہاں غالب کے مزار پر. تو دوستو میں نے جیب سے کوئلہ نکال کے غالب کی قبر کے کتبے کے اوپر لکھا تنویر ملک لکھ کے جلدی سے اس کی تصویریں بنا لی. دوستو اس وقت موبائل تو ہوتا نہیں تھا، تو ہم نے کیمرہ لے کر گئے ہوئے تھے، اس میں ریل ڈلتی تھی اور بعد میں دھلوانی پڑتی تھی. ہم نے 2 تصویریں نکالیں، بنائیں. پھر ذہن میں ہے کہ یار تنویر ملک تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو تنویر ملک کا موبائل نمبر بما کوڈ 0092 اور پورا نمبر لکھ کر ہم نے اس کی بھی 2 تصویریں بنائیں. 2 تصویریں بنانے کے بعد جب ہم کتبے کو صاف کرنے لگے تو وہ کہاں صاف ہو، سنگ مرمر کے اوپر آپ نے کوئلے سے لکھا تھا. بڑی نموشی ہوئی کہ کیا کریں. میں نے سوچا یہاں سے میں چلا جاؤں گا لیکن تنویر ملک کا نمبر تو لکھا رہے گا تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. دوستوں میں بھاگ کے باہر گیا اور ایک پانی کی بڑی 2.5-3 لیٹر کی بوتل لے کر آیا خرید کے اور کتبے کو دھونا شروع کیا. جیب سے رومال نکالا، اس کو کافی دیر تک رگڑتا رہا اور کوئی 4-5 منٹ کی محنت کے بعد غالب کا کتبہ صاف ہو گیا. تنویر ملک کا نمبر اور نام اس میں سے مٹ گیا. تب ہمیں تشفی ہوئی اور جب ہم باہر نکلنے لگے تو ایک فیملی، وہ بھی پاکستان سے گئے ہوئے تھے، وہ داخل ہوئے تو ہم نے چابی ان کے حوالے کی اور ہم وہاں سے تیزی سے نکل آئے. دوستو جب ہم پاکستان آ کر میں نے تصویریں دھلوائیں اور 2 کاپیاں تنویر ملک کو دیں. تنویر ملک صاحب بہت خوش ہوئے اور چلے گئے. اگلے دن کی کال آئی تو میں نے کہا یار آپ نے اپنی اماں کو دکھائیں، کیونکہ ان کی اماں بھی بہت میری اماں کی طرح غالب کی شاعری کی عاشقوں میں سے ہیں. تو وہ کہتا ہاں یار میں نے اماں کو تصویریں دکھائی تھیں لیکن اماں نے کہا کہ نام تو تیرا لکھا ہے لیکن کتبے پہ لکھا ہے. تب جا کے ہمیں احساس ہوا کہ یار تو ہم نے بڑی بیوقوفی کی. تو دوستو ہماری تیسری یہ حماقت جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، جب بھی مجھے یاد آتی ہیں تو میرے چہرے پر بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ لوگ مسکرا رہے ہیں اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے. ہماری زندگی میں ایسی حماقتیں ہو جاتی ہیں یا ہم دانستہ کرتے ہیں، نادانستہ کرتے ہیں، لیکن یہ حماقتیں بڑی اچھی ہیں کیونکہ میں بہت سیاںا ہو گیا ہوں. میرے پاس مسکرانے کے لیے اور کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرنے کے لیے یا ایسی کوتاہی کرنے کے لیے جس سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے وقت نہیں بچا. دوستو میں نے اپنی یہ 3 حماقتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ خوش ہوئے ہوں گے، مسکرائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ہنستا مسکراتا خوش و خرم رکھے. اللہ کرے میرے اللہ کے بندوں کے چہروں پر ہمیشہ خوشیاں رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.